اور میں نے ان کو ثابت کیا کہ مرزا قادیانی قذاب پروردگار کا بہت بڑا گستاخ تھا، قرآن کا منکر تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کریں۔ الحمدللہ آج ان تمام گواہان کی موجودگی میں ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ مرضیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت ناظرین میں کوٹ عبد المالک ضلع شیخو پورے کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہ محترم ہمارے حکیم عبدالرشید انصاری صاحب ہیں، قصور سے تشریف لائے۔ یہ ہمارے محترم جناب سید عمران علی شاہ صاحب ہیں، یہ مشرق لاہور سے UET سے تشریف لائے۔ یہ ہمارے محترم جناب کوٹ عبد المالک کے بڑی معروف شخصیت ہیں اور انجمن محبان ختم نبوت کے صدر ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، یہ تشریف لائے۔ تو ناظرین آج ہم ذیشان بھائی ہیں، ان کے گھر پہ ہیں، یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ آج انہوں نے اپنے رشتے کے ایک بھتیجے جو کہ محترم جناب جن کا نام عادل صاحب ہے، ان سے ہماری ملاقات کروائی۔ آج ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے انہیں مرضیت کی حقیقت ان کے سامنے کھول کے بیان کی، چونکہ یہ قادیانی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی والدہ ان کی بہنیں یہ قادیانی ہیں۔ تو آج ہم نے ان کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ یہ کتابیں قادیانیوں کی کھول کے دکھائیں، جس میں ہم نے بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب، اس نے پروردگار کی عزت پہ حملے کیے، ہمارے آقا کی ناموس پہ حملے کیے، ہمارے آقا کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت، ان کی عزتوں پہ اس بے ایمان نے انتہا کے حملے کیے۔ ہم نے یہ کتابیں ان کو دکھائیں، اللہ کا کرم ہوا، ان کو بات سمجھ، ان کے دل سے یہ بات نکلی کہ مرزیت جو ہے میں اسے کائنات کا بدترین کفر سمجھتا ہوں، زندیقیت سمجھتا ہوں، میرا قادیانیوں سے یا مرزا قادیانی قذاب سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کو قبول اسلام کا جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھایا اور ان مرضیت پہ، مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بھی بجوائیں۔ ان کو باقاعدہ ہم نے ان تمام گواہان کی موجودگی میں الحمدللہ کلمہ پڑھا کے ان کو مسلمان کیا۔ میں صرف چند باتیں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا کہ میں نے ان کو ایسا کیا دکھایا کہ انہوں نے الحمدللہ مرضیت پہ تھوک دیا۔ میں نے یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، ان کا ترجمہ قادیانیوں کا، میں نے یہ کھول کے ان کو دکھایا، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ اپنے بارے فرماتا ہے کہ میری کسی شے سے مثل نہیں ہے، میں بے مثال ہوں، میری مثال مت دو۔ میں نے یہ دکھایا، یہ مرزا قادیانی قذاب کی کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90۔ اس کتاب میں اس بے ایمان نے پروردگار کی مثال دی کہ نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے تندوا ہوتا ہے، جیسے نعوذ باللہ درندہ ہوتا ہے، جیسے جانور ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اس بدبخت نے پروردگار کو جانور سے تشبیہ دی اور جانور سے مثال دی۔ میں نے بتایا مجھے بتائیں جو بدبخت پروردگار کی مثال جانور سے دے، ڈنگر سے دے، درندے سے دے، یہ مسلمان ہے سب سے بڑا کافر ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا کافر ہے۔ میں نے پھر یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 ان کے سامنے کھول کے دکھایا۔ اس میں مرزا قادیانی قذاب اس کے اندر کہتا ہے اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے چور ہوتا ہے، نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ چوروں کی طرح آتا ہے۔ میں نے کہا اس بدبخت نے پروردگار کی مثال چوروں سے دی، جو پروردگار کو نعوذ باللہ چور کہے یہ مسلمان ہے سب سے بڑا کافر ہے۔ انہوں نے کہا جی سب سے بڑا کافر ہے۔ میں نے یہ کتاب دکھائی روحانی خزائن جلد نمبر 12 بکنے والا مرزا قادیانی قذاب صفحہ نمبر 64۔ اس کے اندر اس بے ایمان نے اللہ کی مثال دی۔ اب اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا زمینوں کا۔ اس بدبخت نے مرزا قادیانی بے ایمان نے کہا اللہ تو نور نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ تو نار ہے، تو آگ ہے۔ کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے، نعوذ باللہ۔ غرض کہ میں نے یہ تمام کتابیں، تمام حوالے ان کے سامنے بیان رکھے اور میں نے ان کو ثابت کیا کہ مرزا قادیانی قذاب پروردگار کا بہت بڑا گستاخ تھا، قرآن کا منکر تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کریں۔ الحمدللہ آج ان تمام گواہان کی موجودگی میں ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو میں اس بھائی کو انشاءاللہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ، ختم نبوت کے حوالے سے ہم ان کے ہر پہلو میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، بلکہ ان کی جو باقی فیملی ہے، ان کی والدہ ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان تک بھی انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا عظیم پیغام انشاءاللہ بجوائیں گے۔ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ